حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں اللہ کے نبی، اور ان کی ملاقات اور مکالمے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں تفصیل سے ذکر کیا، جس میں حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص علم سے روشناس کروائی جو دنیاوی مصائب، مشکلات، فتنے کے پیچھے اللہ کی حکمت اور اہل ایمان کے لیے آزمائش کے نظام کو کچھ واقعات کے ذریعے تشریح سے سمجھائی گئی ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں دو سمندر ملتے تھے۔ وہاں ان کا خادم مچھلی بھول گیا اور دونوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، میں تھک گیا ہوں، کھانا لاؤ۔ خادم نے جواب دیا، جب ہم چٹان پر سفر کر رہے تھے تو میں مچھلی وہاں ہی بھول گیا۔ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ کی تلاش تھی، اس لیے پھر واپس اس جگہ پر چلے آئے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے ایک نیک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے۔ مگر حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ آخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زیادہ اصرار کیا تو حضرت خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو شرط یہ ہے کہ جب تک میں خود تم سے نہ کہوں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی پوچھنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور دونوں سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب دونوں ایک کشتی پر سوار ہو گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک لکڑی کے پھٹے کو توڑ ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پر ناراض ہوئے اور کہا، تم نے خواہ مخواہ توڑ دی، اس میں سوار لوگ ڈوب جائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط یاد دلائی تو حضرت موسیٰ نے کہا، میں بھول گیا، اب ایسا نہیں ہوگا۔ آگے بڑھے تو خشکی پر ایک لڑکا ملا جسے انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام پھر بگڑ گئے اور کہا، بغیر کسی قصور کے ان کو مار ڈالا، آپ نے بہت برا کیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہ چل سکیں گے، لہٰذا پھر دونوں میں قول و قرار ہوا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کو اپنا مہمان بنانے سے انکار کر دیا، مگر ان دونوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے، اس دیوار کو انہوں نے درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر صبر نہ کر سکے اور کہا کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کام پر مزدوری مانگ لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، مگر جدا ہونے سے پہلے ان باتوں کا مطلب سن لیجیے۔ کشتی چند غریب آدمیوں کی تھی جو اسے کرائے پر چلاتے تھے، اور دریا کے اس طرف کا بادشاہ زبردستی کشتیاں چھین لیا کرتا تھا۔ میں نے اس کو توڑ دیا کہ کشتی عیب دار ہونے کی وجہ سے اسے کوئی نہ لے گا۔ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ ایماندار تھے، مگر یہ لڑکا سرکش اور کافر تھا۔ ڈر تھا کہ اس کی نافرمانی اور کفر سے ماں باپ کو تکلیف پہنچے گی۔ میں نے قتل کر دیا تاکہ اللہ انہیں نہایت مہربان اور نیک بیٹا عطا کرے۔ اور دیوار جو گرنے لگی تھی شہر کے 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے ان کی دولت دفن تھی۔ ان بچوں کا باپ نیک تھا، اگر دیوار گر جاتی تو دوسرے لوگ ان کی دولت پر قبضہ کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ تھی کہ دونوں جوان ہو کر اپنا خزانہ نکال سکیں۔ یہ جو کچھ ہوا تمہارے رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ یہ ہی وہ باتیں تھیں جن پر صبر نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد ایک عرصہ تک بنی اسرائیل کو ہدایت کرتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، اچھائیوں کی تاکید کرتے رہے، اور آخر کار
اپنے اللہ پاک سے جا ملے جس نے ان کو بھیجا تھا۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ ان کو تھوڑا تھوڑا عذاب دے کر خبردار کرتا ہے۔ وہ اگر پھر بھی نافرمانی کرتی رہتی ہے تو اس کو کچھ عرصہ کے لیے بالکل ڈھیل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ بالکل غفلت میں پڑ جائے، پھر ایک دم اللہ کا سخت عذاب آ کر اس کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ فرعون خود کو خدا کہلواتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی قوم کو ختم کرا دیا۔ دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو قوم بہت عرصے تک کسی کی غلام رہتی ہے اس کی رگ رگ میں غلامی بس جاتی ہے، غیرت بہادری ختم ہو جاتی ہے اور اس کا جی چاہتا ہے کہ بار بار وہی غلامی کی باتیں کرے جس طرح بنو اسرائیل نے آزاد ہونے کے بعد کی۔ تیسرا سبق ہم کو حضرت خضر علیہ السلام کے قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت ان کی زندگی میں کرتا ہے اور ان کے مرنے کے بعد ان کی اولادوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔